ہر لحظہ مومن، ہر لحظہ مومن کی نئی شانیاں، ہر لحظہ مومن کی نئی شانیاں، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، ہر لحظہ مومن، جس سے گرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں شبنم ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، ہر لحظہ مومن، ہر لحظہ مومن کی نئی شانیاں، ہر لحظہ مومن، قہاری و غفاری قدوسی و جبرو، قہاری و غفاری قدوسی و جبرو، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ مومن کی نئی شانیاں، ہر لحظہ مومن کی نئی شانیاں، ہر لحظہ مومن۔ بیوٹیفل۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں نے بھی یہ پیش کیا تھا کلام، اور مجھے ان کی یاد بھی آ گئی۔ پاکستان میں کہتا ہوں کہ یوسف بھائی بھی کہتے ہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اور ہمارے جتنے بھی لیجنڈز ہیں میوزک کے حوالے سے پوری دنیا میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ جی اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، ہلال امتیاز ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں، چیف جسٹس رہ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ مسز ناصرہ اقبال تشریف رکھتی ہیں، اور یہ بھی ریٹائرڈ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کی۔ آپ یوسف بھائی کچھ کہنا؟ میں یہی کہنے لگا تھا، وہ بھی جج، یہ بھی ہلال امتیاز، اور ماشاءاللہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ بھی وکیل ہیں، بہت مطلب پوری فیملی۔ اور علامہ اقبال جو ہیں وہ انہوں نے بھی لا کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ آپ سے آج اقبال ڈے کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں جاگو دنیا میں۔ آپ سے سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ ان کے صاحبزادے ہیں، آپ کا بہت وقت ان کے ساتھ گزرا، بڑا کلوز وقت گزرا۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے 23 مارچ کے پروگرام میں بھی آپ کی تھاٹس، آپ کی ویژن، آپ کا بچپن شیئر کیا تھا جو آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے ساتھ گزارا۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آج بہت سا یوتھ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ہنا کی آواز بھی سنی، ان بچوں کی آواز بھی سنی، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اقبال یوتھ کے حوالے سے، جو ان کی شاعری میں بھی ہمیں رنگ نظر آتا ہے، یوتھ کو کس طرح انسپائر کرتے تھے اور کتنا وہ اس سے موٹیویٹڈ تھے؟ دراصل ان کا سارا پیغام ہی یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہے، اور بلکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں آنے والے کل کا شاعر ہوں۔ تو ان کا سارا خطاب جو بھی ہے، جو بھی نظمیں ہیں جن میں انہوں نے مجھ سے مخاطب ہیں، وہ ساری یاد نو سے ان کی گفتگو ہے۔ مجھے تو محض اس سمبل کے طور پر استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ مشرق کے شاعروں کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب کوئی پیغام نئی نسل کو دینا ہو تو ہمیشہ اپنے بیٹے کو ایک طرح کا اشارہ بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ مسز ناصرہ اقبال بھی موجود ہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عورت کے حوالے سے علامہ اقبال کی شاعری میں جہاں جہاں ذکر کیا گیا ہے، یا جو ان کی ویژن تھی عورت کے مقام کے حوالے سے، اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو انہوں نے ٹریبیوٹ اپنی والدہ کو پیش کیا ہے، وہ تمام قوم کی ماؤں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ یعنی کہ جو کچھ بھی انہوں نے اچیو کیا،
جو انہوں نے حاصل کیا شہرت، اور وہ اپنی زندگی میں شہرت اتنی حاصل کر چکے تھے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں انجم کا ہم قسمت ہوا کہ ستاروں کے ساتھ میں شامل ہو گیا، سٹار تھے اپنے وقت کے، تو اس کا سب کریڈٹ انہوں نے اپنی والدہ کی تربیت کو دیا۔ تو یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اس قوم کی ماؤں نے جو بھی ذہنیت بچوں کو دینی ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت کیا چیز ہے جس کا فقدان ہے، اصل میں سمجھتی ہوں ماؤں کو بھی زیادہ اولاد کی تربیت میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے مثال یہ سامنے ہے جو علامہ نے اپنی والدہ کے حوالے سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ اور قائد اعظم کی آپس میں جو ریلیشن شپ تھی، جو دوستی تھی، جو پیار تھا، اور جو ڈسکشنز ہوتی تھی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے کوئی وٹنس کیا، کس طرح سے یہ ریلیشن شپ کیسے شروع کیسے ہوا، دوستی شروع کیسے ہوئی، کیسے یہ ایک وننگ کمبینیشن بنی؟ دوستی تو ان کی شروع ہو گئی تھی کیونکہ مسلم لیگ سے علامہ اقبال کا بھی تعلق تھا ابتدا ہی سے، جس وقت یہ جماعت بنی، اور قائد اعظم بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اور دراصل یہ جو ابتدا ہے وہ اسی زمانے سے ہوئی تھی، یعنی 1930 میں، جب کہ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ قائد اعظم اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے جو پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں انگلستان گیا، اس میں علامہ اقبال اس ڈیلیگیشن میں موجود نہیں تھے۔ تو قائد اعظم کے 14 نکات تھے، اگر وہ 14 نکات کانگریس قبول کر لیتی، اور انگریز کی بھی کوشش یہی تھی کہ ان کی ہندوؤں اور مسلمانوں کا آپس میں کوئی فارمولہ طاقت کو شیئر کرنے کا طے پا جائے، تو اس بنا پر سب سے پہلے قائد اعظم نے مسلم لیگ جنرل کاؤنسل کی میٹنگ بلوائی، اور 1930 میں علامہ اقبال کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کروایا۔ اور اس کے بعد یہ ڈیلیگیشن تو چلا گیا انگلستان، اور وہاں پر کوشش یہ کی گئی کہ 14 نکات کو ہندو یا کانگریس تسلیم کر لے، لیکن اسی زمانے میں علامہ نے خطبہ الہ آباد دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر 14 نکات مسلمانوں کے، جو قائد اعظم کے 14 نکات تھے، وہ قبول نہیں کیے جاتے، تو پھر انہوں نے اس خطبے میں فرمایا کہ میں ایک قدم اور آگے جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ جن نارتھ ویسٹ میں جو ایسے صوبے ہیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کو ایک امیلگمیٹڈ اسٹیٹ بنا